اور صدیق کہتے کسے ہیں؟ روح المعانی والے نے کیا لکھا ہے؟ صدیق کی 2-3 تعریفیں لکھی ہیں، اور روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کا قال اور حال دونوں ایک جیسے ہوں، جو بولتا ہو وہ کرتا بھی ہو، جو بولتا ہو وہ کر کے بھی دکھاتا ہو۔ آپ دیکھیں نا، آج مرید کسی شیخ کے پاس آتے ہیں نمبر بڑھانے کے لیے، تسنن سے کام لیتے ہیں، حضرت بس میں تو آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، حضرت بس میں تو چاہتا ہوں بس آپ کے ساتھ رہوں، اور حضرت یہ کہتے ہیں چل ذرا جانا ہے 1 ہفتے کے سفر پہ، حضرت ابھی تو امی سے تو پوچھ کے آؤں نا۔ یہ دیکھو جو بول رہا ہے وہ کر نہیں رہا، لیکن صدیق کیا؟ جو بولتا ہے اس کی زندگی میں عملی طور پہ وہ چیز نظر آتی ہے۔ ایک ہی مثال لے لو، میرے پیغمبر نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے، نماز پسند ہے۔ اب بلا فصل صدیق اکبر کھڑے ہوئے، علی بھی کھڑے ہو سکتے تھے، عمر بھی کھڑے ہو سکتے، لیکن ان کو پتہ ہے، احترام ہے، ترتیب کا پتہ ہے، نبی کے بعد انہی کی باری ہوتی ہے، نبی کے بعد یہی ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک دوسرے کا خیال رکھتا تھا۔ پھر عمر کھڑے ہوئے، پھر عثمان، پھر علی، لیکن صدیق کھڑے ہو کر جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، کہتے اللہ کے نبی مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، آپ کو دیکھتا رہوں یہ پسند ہے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے یہ پسند ہے، میرا مال آپ کے اوپر خرچ ہو جائے یہ پسند ہے۔ کیا تسنن تھا؟ صرف زبانی دعوے تھے؟ صرف زبان سے بتایا تھا؟ صدیق نے ایسا کر کے بھی دکھایا ہے، بیٹی عائشہ پیغمبر کے نکاح میں دی ہے، مال سب کچھ اپنا پیغمبر پہ لٹایا ہے، اور آپ کو دیکھتا رہوں یہ پسند ہے۔ اللہ نے اس کو پھر قبول کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں صحابہ سارے خوش نصیب ہیں، سارے عظیم ہیں، سارے میری آنکھوں کے تارے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کی زیارت کی ہے، لیکن تمام صحابہ نے پیغمبر کی زیارت کی ہے تو یوں کر کے ایک صدیق اکیلا ہے جس نے پیغمبر کی زیارت کی ہے تو یوں کر کے۔ میں آپ کو دیکھتا رہوں یہ مجھے پسند ہے۔ اور پھر رب نے دکھایا، صرف دکھایا نہیں، پیغمبر کے ساتھ سلایا، پیغمبر کے ساتھ سلایا۔ اسی لیے تو بعض لوگوں کو تکلیف ہے نبی کے ساتھ کیوں ہے، سڑ جل، ویسے بھی بڑے کہتے ہیں جلو مت ورنہ کالے ہو جاؤ گے، توا جل کے کالا ہو جاتا ہے، لیکن اس نے جلنا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے پہلے دن سے کہہ دیا ہے تو تمام صحابہ کے لیے، لیکن صدیق اس میں شامل ہے، تو میں ترجمہ تعبیر یوں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ دشمن صدیق سے کہتا ہے تیرے دل میں جو صدیق کے بغض ہے نا میں اس کو اور بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ صدیق کو عظمت ملے گی تیرا بغض بڑھے گا، صدیق کو صداقت ملے گی تجھے اور جلن ہوگی، صدیق کو نبی مسلح دیں گے تجھے اور تکلیف ہوگی، صدیق کو نبی اپنی امت میں بڑا بنائیں گے تجھے اور تکلیف ہوگی، لیکن تو جلتا ہے تو جل، تجھے اللہ نے پیدا ہی جلنے کے لیے بنایا ہے۔